بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قمر میکن ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ آج بڑا دلچسپ دن رہا، پورا دن دلچسپ بھی رہا، افسوسناک بھی رہا۔ راستے بند تھے اور تحریک انصاف نے احتجاج کی کال دی تھی عمران خان صاحب کی کال کے اوپر۔ تحریک انصاف کے آج بہت بڑا احتجاج ہوا۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی آج جس طرح سے تحریک انصاف نے احتجاج کیا، اور بڑا منظم اور بڑا مؤثر ثابت ہوا۔ لیکن اس کے اوپر کچھ لوگ ناراض بھی ہو رہے ہیں، کچھ باتیں بھی ایسے سامنے آ رہی ہیں۔ خاص طور پر علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ وہ واپس کیوں گئے۔ عوام کی یہ بات ہے کہ علی امین گنڈاپور واپس کیوں گئے، اور ان سے کافی ناراض بھی نظر آتے ہیں۔ لیکن یہ میرے خیال میں ایک بہت اچھا فیصلہ تھا۔ وہ کس لیے، اس کی وجوہات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بعض اوقات ہم رپورٹرز فیلڈ کے اندر موجود ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی آبزرو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز صحیح ہونے جا رہی ہے اور کس چیز کا افیکٹ جو ہے وہ غلط ہوگا۔ بہرحال تقریباً 9:30 بجے سے آج میں 26 نمبر کے مقام پر موجود تھا۔ آفیشیل ڈیوٹی تھی اور وہاں پر موجود رہنا ضروری تھا، چینل کو ہم رپورٹ کر رہے تھے، تو تب ہی وہاں پر جو تمام راستے ہیں وہ بلاک کر دیے گئے تھے۔ اب 26 نمبر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر اگر آپ نے راولپنڈی کے اندر انٹر ہونا ہے تو وہاں سے ہی آپ گزریں گے، اور اگر اسلام آباد میں انٹر ہونا ہے تو بھی آپ کو وہیں سے گزرنا پڑتا ہے۔ موٹر وے کی طرف جانے والے راستے بھی بند تھے اور جی ٹی روڈ کا راستہ بھی بند کیا گیا تھا، کیونکہ پشاور سے دونوں راستے اسلام آباد اور راولپنڈی کی طرف آتے ہیں۔ تو چونکہ قدرے آسان راستہ جو ہے وہ موٹر وے والا ہے، تو موٹر وے کی طرف بھی تمام تر کنٹینرز لگا کر، بلکہ ڈبل کنٹینرز لگا کر راستے جو ہیں وہ بند کیے گئے تھے۔ بہرحال آج اس بات پر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے کہ علی امین گنڈاپور واپس کیوں گئے ہیں۔ ایک تو یہ بڑا اہم سوال ہے، دوسرا عمران خان نے جلسے جلوس چھوڑ کر یہ ایک دم احتجاج کی کال کیوں دے دی، یہ بھی ایک بڑا اہم معاملہ ہے۔ اس کے اوپر بھی ہم ضرور بات کریں گے۔ اور پھر عمران خان نے صرف لیاقت باغ کا مقام ہی کیوں آج چوز کیا، اور لیاقت باغ کی ایسی کیا سگنیفیکنس ہے کہ وہاں پر احتجاج کرنا جو ہے وہ ضروری تھا، اور عمران خان کسی شہر سے باہر کوئی جگہ لے کر وہاں پر جلسہ کرنے پر رضامند کیوں نہیں ہوئے۔ یہ بڑے عام ترین سوال ہیں۔ دوسرا یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ ناظرین کہ یہ کوئی لانگ مارچ نہیں تھا۔ کچھ بہت سارے جذباتی لوگ اس وقت تنقید کر رہے ہیں تحریک انصاف کے اوپر بھی، اور تحریک انصاف کے اپنے لوگ بھی اس کو بارہا جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور کو ہر حال میں لیاقت باغ پہنچنا چاہیے تھا۔ بھائی اگر لیاقت باغ وہ پہنچ بھی جاتے تو اس سے کیا اچیو کر لینا تھا۔ دوسری بات کہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو احتجاج کرنا، اپنا میسج جو ہے وہ تمام دنیا تک پہنچانا، اور آج انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر جس طرح سے خبریں لگی ہیں، نیشنل میڈیا کے اوپر جس طرح سے خبریں لگی ہیں، سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر جس طرح سے کوریج ملی ہے اس احتجاج کو، بڑے لمبے عرصے کے بعد اس احتجاج کو اس طرح سے کوریج ملی ہے، اور اتنے بڑے مؤثر طریقے پر یہ احتجاج ہوا بھی اور بڑا کامیاب رہا۔ اس کے اثرات بہت دیر تک جو ہیں وہ دیکھے جائیں گے۔ ایک تو یہ اس ریہرسل کی بات ہو رہی تھی جو اس وقت عمران خان نے جیل کے اندر بھی ایک بات کی تھی کہ اب شاید مذاکرات کی طرف جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے فوج ہو، چاہے حکومت ہو، کسی کے ساتھ بھی مذاکرات کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس بات پر عمران خان بہت واضح اور کنونسڈ نظر آتے ہیں۔ تو اب انہوں نے کہا ہے کہ اب احتجاج کا سلسلہ ہوگا۔ شاید وہ اپنی اس معاملے کو ایک اگلے سٹیپ پر لے کر جانا چاہتے ہیں کہ بھئی اب مزاحمت ہوگی، کیونکہ مزاحمت کہتے ہیں کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی۔ بہرحال ہمارے پاس 3 سوالات آج ہیں کہ علی امین گنڈاپور واپس کیوں گئے، یہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیاقت باغ کی جگہ چننا کیوں ضروری تھا، یہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور عمران خان احتجاجوں کی طرف اب کیوں آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ بات ابھی ہم نے کی ہے کہ وہ اب شاید یہ سمجھتے ہیں کہ مفاہمت سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اب مزاحمت دکھانی پڑے گی، کیونکہ لوگ بھی ہار نہیں مان رہے ہیں اور عمران خان بھی ہار نہیں مان رہا۔ دونوں ایک دوسرے کا اس طرح سے ساتھ دے رہے ہیں اس ملک کے لیے شاید، اور اس قوم کے لیے شاید، وہ اتنا سیریس ہو کے کام کر رہے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اس وقت لازم و ملزوم ہے۔ اور حکومت اتنے کوئی میں یوں کہوں گا کہ بے وقوف قسم کے لوگ اس وقت سسٹم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی ایک سیاسی جماعت ہے، وہ احتجاج کی اگر کال دے رہی ہے تو ان کو احتجاج کرنے دیا جائے۔ اگر وہ احتجاج کر لیتے تو کیا ہو جاتا۔ اب احتجاج جو روکا گیا ہے اس کے اثرات اتنے زیادہ ہوئے ہیں جتنے شاید احتجاج کرنے کے نہ ہوتے۔ تو یہ ایک تو بے وقوفوں کے ہاتھ جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ بندر کے ہاتھ ماچس لگ جائے تو ہر جگہ آگ لگا دیتا ہے۔ اس حکومت کے ہاتھ، ان بے وقوف لوگوں کے ہاتھ حکومت لگ گئی ہے تو ہر چیز کا
تہس نہس جو ہے وہ کر کے انہوں نے رکھ دیا ہے۔ اب آتے ہیں جناب کہ لیاقت باغ کی اتنی اہمیت کیوں تھی اس مقام کی، یا لیاقت باغ کے اندر جو اب احتجاج کی کال ہے یہ کیوں دی گئی تھی۔ عمران خان کو اب پتہ تھا کہ جب ہم نے اسلام آباد میں جلسہ کرنا تھا تو سنجانی کے مقام پر ہمیں جگہ دی گئی، جو کہ اسلام آباد سے تقریباً 15 کلومیٹر دور ہے۔ اس کے بعد جب لاہور میں جلسہ کرنا چاہا تو پھر وہاں پر بھی شہر سے باہر جگہ دی گئی، جہاں پر جلسے کا کوئی امپیکٹ اس طرح سے نظر نہیں آیا، لیکن عوام موبلائز ضرور ہوئی۔ اب ان دونوں جلسوں کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اس احتجاج کے اثرات جو ہیں وہ عوام تک پہنچے گے، کیونکہ اس کو جو کوریج ملی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، انٹرنیشنل میڈیا اور نیشنل میڈیا کے اوپر جس طرح سے، وہ آج تک پہلے ہمیں بہت عرصہ ہو گیا ہے ایسی کوریج، ایسی ڈسکشن، ایسے معاملات جو ہیں وہ میڈیا پر آتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ 9 مئی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے اوپر سختیاں بھی تھی، اور آخری جو 2 جلسے ہوئے اس کے بعد اب عوام اتنی زیادہ چارجڈ ہے کہ وہ سڑکوں پر نکلنے کے لیے تیار ہے۔ ایون آج علی امین گنڈاپور نے جب واپس جانے کا اعلان کیا تو لوگ ان کی گاڑی کے آگے بیٹھ گئے، لوگ لیٹ گئے، انہوں نے کہا کہ ہم ہر حال میں اسلام آباد جائیں گے، لیکن پھر ان کو سمجھایا گیا اور سمجھانے کے بعد وہ پھر سمجھ گئے۔ بہرحال عمران خان نے جلسوں کے بعد اب احتجاج کا اعلان اس لیے بھی کر دیا کہ ان کو پتا تھا کہ شہر کے اندر جب تک جلسہ نہیں ہوگا تو پھر نہ وہ مقام گنا جائے گا، نہ وہ اس طرح کے اثرات ہوں گے، نہ وہ اتنی بڑی پبلک گیدرنگ جو ہے وہ وہاں پر اکٹھی کی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال وہ کہتے تھے کہ لیاقت باغ کے اندر جلسہ ہونا چاہیے، جس کی اجازت انہیں نہیں دی گئی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر جلسے کی اجازت نہیں ہوگی تو پھر ہم احتجاج کریں گے۔ اور حکومت میں بیٹھے بیوقوف لوگوں نے پھر کیا کیا کہ دفعہ 144 لگا دی، سارے راستے بند کر دیے، کنٹینرز لگا دیے، آٹومیٹکلی اس چیز کی جو اثرات تھے وہ زیادہ ہو گئے اور وہ ایک ہائپ کریٹ کر گئی۔ پھر عوام نے رہتی سہتی کسر اس میں اس طرح سے پوری کر دی کہ یہ نہ بھی لگاتے تو عوام تو بہت بڑی تعداد میں نکلنی تھی۔ آج ہم نے دیکھا کہ پنڈی کی عوام جو ہے وہی ان سے قابو نہیں ہو رہی تھی، اگر کے پی کے کی عوام یہاں پہنچ جاتی تو پھر حالات جو ہے وہ مزید ابتر ہو جاتے حکومت کے لیے۔ بہرحال حکومت بالکل ناکام رہی اور بے بس نظر آئی آج حکومت۔ اب آتے ہیں جو آخری اور اہم معاملہ ہمارا تھا کہ علی امین گنڈاپور واپس کیوں گئے ہیں، لوگ ان سے بہت ناراض ہیں۔ میرے خیال میں یہ ایک اچھا فیصلہ تھا اور ایک درست فیصلہ اس طرح سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ سیاست کے اندر بہت ساری چیزیں، بہت سارے کام مکمل کیے بغیر شروع تو کیے جاتے ہیں، وہ اس کے اوپر کام بھی جاری کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ مکمل نہیں ہوئے ہوتے، لیکن اس کے اثرات، اس کے جو فوائد ہیں وہ پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آج جب ہی کے پی کے سے علی امین گنڈاپور کا قافلہ نکلا تو اس کو ایک الگ ہی کوریج ملی، اس کو ایک الگ ہی توجہ ملی، اور پھر راولپنڈی کی عوام نے بھی آج بہت جرأت اور ہمت کا مظاہرہ کیا، 12 گھنٹے لگاتار احتجاج کیا۔ آپ اندازہ کریں کہ احتجاج ہوتا ہے 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، خیر یہ کوئی لانگ مارچ بھی نہیں تھا، تو لوگوں نے 12 گھنٹے تک احتجاج کیا۔ ابھی بھی لوگ ناراض ہو رہے ہیں کہ واپس کیوں چلے گئے ہیں۔ تو میرے خیال میں کسی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے، میں نے جیسے پہلے عرض کی کہ رپورٹنگ کے دوران ہمیں بہت ساری چیزیں محسوس ہو جاتی ہیں۔ اگر علی امین گنڈاپور رات کو اندھیرے میں راولپنڈی اسلام آباد میں داخل ہوتے تو 26 نمبر مقام کے اوپر جو انتظامات تھے وہ دیکھ کر مجھے ایسا لگا کہ یہ کوئی ٹریپ ہے۔ لٹرلی پرسنلی مجھے یہ محسوس ہوا کہ بھائی اتنا بڑا قافلہ خیبر پختونخوا سے آ رہا ہے، اٹک کا مقام انہوں نے کلیئر کیا، اس کے بعد وہ ہارو پل کے پاس ان کے اوپر شیلنگ کی گئی، وہ وہاں پر بھی نہیں رک پائے، اتنی بڑی تعداد تھی، پھر ان کے پاس مشینری بھی بہت زیادہ تھی۔ اس حساب سے جب میں نے دیکھا کہ 26 نمبر کے اوپر جو انتظامات ہیں وہ انتہائی ناکافی ہیں، میں نے اس وقت ٹویٹ بھی کیا تھا کہ جس طرح سے علی امین گنڈاپور کا قافلہ ہے، 26 نمبر کے انتظامات ان کے آگے ٹک نہیں پائیں گے۔ علی امین گنڈاپور کے قافلے کا بھار اٹھانا اس وقت موجودہ انتظامات اور پولیس اور نفری جو وہاں پر موجود تھی اس کا مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہاں پر انہیں کوئی بہت بڑی جو رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑتا، وہ بڑی آسانی سے فلو میں وہاں سے آگے گزر جاتا ہے، کیونکہ پل کے اوپر پولیس والوں نے اپنا جو ہے وہ ڈیرا جمایا ہوا تھا، وہاں سے انہوں نے شیلنگ وغیرہ کرنی تھی، اور بلکہ آج وہ ایک پولیس والے تھے، انہوں نے غلطی سے اپنے پولیس والوں کے اندر ہی شیل فائر کر دیا، اور وہ سارے پولیس والے بیچارے آنکھیں ملتے ہوئے، کھانستے ہوئے اور وہاں سے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ بدقسمتی سے ہم بھی قریب ہی تھے تو وہاں پر ہمیں بھی اس تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ بہرحال اگر علی امین گنڈاپور آج اسلام آباد یا راولپنڈی میں داخل ہوتے تو پھر لیاقت باغ تک جاتے جاتے شاید صبح ہو جاتی، اور پھر اس رات میں کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو سکتا تھا۔ یہ بالکل غلط ہے کہنا کہ اب
ایسا کوئی واقعہ نہیں ہو سکتا یا ہونا نہیں تھا، لیکن اس طرح کی چیزیں گراؤنڈ پر موجود تھیں کہ جس طرح سے مجھے لگا کہ شاید یہ ایک ٹریپ ہے، علی امین گنڈاپور یا جو باقی قافلے آ رہے تھے کے پی کے سے وہ سارے کے سارے راولپنڈی اور اسلام آباد کے اندر انٹر ہوں، اور اس کے بعد پھر کوئی ایسا ماحول بنایا جائے کہ شاید 9 مئی جو ہے وہ ایک دوبارہ سے، کیونکہ اس حکومت کو ضرور ایک موقع کوئی اس طرح کا دوبارہ چاہیے کہ وہ ثابت کرے کہ تحریک انصاف ایک شدت پسند جماعت ہے، وہ ثابت کرے کہ تحریک انصاف جو ہے مار دھاڑ کرتی ہے، وہ سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ فساد برپا کرتی ہے، اور تحریک انصاف پر پابندی لگنی چاہیے، تحریک انصاف کو کرش کرنا چاہیے، جو موجودہ اس وقت لیڈرشپ ہے وہ بھی پھر اندر جاتی ہے، اور بہت سارے معاملات جو ہیں وہ پھر اس طرح سے جو ہے وہ خراب ہونے کے خدشات جو بظاہر وہ موجود تھے۔ تو یہ ایک بڑا مدبرانہ اور بہترین فیصلہ تھا کہ ایک مخصوص وقت کے لیے اور لمبے وقت کے لیے احتجاج کیا گیا، اور وہ احتجاج پھر ہوتا رہا، اس کے اثرات دنیا تک جاتے رہے، اور جب تک اس احتجاج کو ختم کرنے کا اعلان نہیں کیا گیا، عوام نے بھی بھرپور آج جو ہے وہ گراؤنڈ کے اوپر اپنی طاقت اور مزاحمت کر کے دکھائی ہے۔ بہرحال یہ آج کا جو احتجاج تھا اس کے اتنے امپیکٹ جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں آپ کو فوائد نظر آئیں گے، اتنا امپیکٹ پڑے گا کہ حکومت کے لیے مزید مشکلات جو ہیں وہ کھڑی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اب علی امین گنڈاپور نے دوبارہ سے اعلان کر دیا ہے کہ وہ آئیں گے اور اڈیالہ کی طرف جائیں گے۔ میرے خیال میں یہ ایک جذباتی اعلان ہے کہ وہ اڈیالہ کی طرف جائیں گے۔ اگر عمران خان کی رہائی مقصود ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ پھر کورٹس کے تھرو ہی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کوئی انقلاب اور کوئی بہت بڑی ایسی کوئی چیز جو ہے وہ ابھی تک عوام کے اندر بھی نظر نہیں آ رہی، اور ایسے کوئی حالات بھی بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ لیکن ملک پاکستان کے لیے اللہ تعالیٰ بہتری کرے۔ آج ہمارے ملک کے اندر اللہ نہ کرے کوئی نقصان بھی ہو سکتا تھا، اور اللہ نے محفوظ رکھا ہے۔ خیر، یہ تمام تر معلومات اور سارے دن کی جتنی بھی چیزیں تھیں وہ آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہیں۔ شہریوں سے بھی آج ہماری بات ہوئی، ان کو بہت زیادہ تکلیف رہی، حکومت سے وہ بہت زیادہ ناراض رہے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ حکومت نے آج، یوں کہوں کہ غلط نہ ہوگا کہ حکومت نے آج مدد کی ہے تحریک انصاف کی اس احتجاج کو کامیاب بنانے میں۔ پتہ نہیں اتنے عقل مند لوگ کہاں سے آتے ہیں کہ راستے بند کر کے عام شہریوں کو بھی تکلیف دو، تاکہ جس کو نہیں بھی پتہ کہ تحریک انصاف آج احتجاج کر رہی ہے یا وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے یا کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں، تو پھر ان کو بھی پتہ چل جائے کہ آج تحریک انصاف کیوں میدان میں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔